آئیے انہی نکات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس طرح سے شفیق اور مہربان تھے۔ پہلا نقطہ ہمارے پاس ہے امت پر شفقت و رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر نہایت مہربان تھے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں سب سے زیادہ شفیق اور مہربان تھے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس بات کی طرف کچھ یوں اشارہ فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ، دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ میں بھی ہم نے جو اوصاف پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کیا ہیں کہ ایمان لانے والوں کے متعلق حریص ہیں، کہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ ایمان لے آئیں، ہدایت کے راستے پر چل نکلیں۔ پھر اس کے ساتھ جو لوگ ایمان قبول کر لیتے ہیں تو ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رؤوف و رحیم ہے۔ اسی حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم چند مثالیں پڑھتے ہیں، چند احادیث مبارکہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر ایسے مہربان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض میں دبے لوگوں کا قرض ادا کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے ہاں کیا حالات تھے کہ قرض کا نظام چلتا تھا، ایک سود کا نظام تھا۔ معاشرے کے غریب افراد امراء سے قرض لیتے تھے اور اس کے بعد اس قرض کے بوجھ تلے دبتے جاتے تھے، کیونکہ سودی نظام چلتا تھا وہاں پر، اور یوں قرض جمع ہوتا رہتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر انتہائی شفیق اور مہربان تھے کہ قرض میں دبے ہوئے لوگوں کا خود قرض ادا کر دیا کرتے تھے اور ان کو اس بوجھ سے نجات دلاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی بچوں، اگر عبادات کی بات بھی کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر انتہائی شفیق اور مہربان ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تکلیف میں ڈالنے کے پیش نظر نماز اور خطبہ مختصر فرما دیتے تھے۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت کو مختصر فرما دیتے، نماز کو مختصر فرما دیتے۔ اس کے ساتھ یہ فرماتے کہ تمہاری نماز میں کوئی ضرورت مند بھی حاضر ہوتے ہیں جنہوں نے جا کر تجارت کے امور بھی چلانے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت اور مہربانی کی اور نمازوں کو مختصر کرتے رہے، خطبات کو مختصر کرتے رہے، اپنی ایسی عبادات کو مختصر کرتے رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی پسند تھی۔ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز صرف 3 دن مسجد میں ادا کی اور اس کے بعد اپنے گھر میں ادا کی، اس لیے تاکہ کہیں امت پر وہ فرض نہ ہو جائے۔ تو دیکھا آپ نے بچوں کے کیسے عبادات کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا رویہ برتا۔ بچوں، اسی کی اور ایک مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کو بہت پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ مسواک کیا کریں، مسواک کا اہتمام کیا کریں، لیکن کہیں امت کے لیے دشواری نہ ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ عبادات اور معاملات بلکہ ہر طریقے سے اپنی امت کے معاملے میں شفیق اور مہربان تھے۔ اور اس حوالے سے جب ہم نے یہ مثالیں پڑھی تو ہم نے جانا کہ جو آیت کا مصداق ہے کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یعنی ایمان والوں کے بارے میں شفیق اور مہربان ہیں، یہ کس طرح سے بات سچی ثابت ہو جاتی ہے۔ بچوں، یہ تھا ہمارا نقطہ امت پر شفقت اور مہربانی سے متعلق۔